الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. معزز بھائیو، یہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. شعبان کے مہینے کے حوالے سے جو چیز کرنا سنت ہے ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکیں اور ایسی چیزوں سے بچ سکیں کہ جو بجائے اللہ کے قریب کرنے کی بس سے دور کرتی ہیں. تو چنانچہ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہے وہ کثرت سے روزے رکھنا ہے. نفل روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اس مہینے کے تھے. آپ شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے یا مہینے کا اکثر حصہ روزے سے گزارتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے یا مہینے کا اکثر حصہ روزوں سے گزارتے. آپ سے جب پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. آپ کا سال بھر کا ریکارڈ اللہ کے ہاں اس مہینے میں پیش ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں. یہ ان کی تمنا ہے کہ جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ ان کی تمنا ہے کہ جن سے اونچا اللہ نے کسی کا مقام مرتبہ رکھا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو روزہ کی حالت میں ہو. لیکن ہم ماشاءاللہ بڑے نیک پاک ہیں، پہلے ہی جنتی ہیں، ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی نظر آتی ہے کہ اس مہینے کا کثرت سے روزے رکھنا تو دور کی بات، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں روزے رکھنا سنت ہے. ملا نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے. اب ملا نے جو بتایا ہے نا کہ اس میں شب معراج مناؤ، شب برات، اس کے لیے فنکشن کرو، اس کے لیے کوئی حلوے کھیرے پکاؤ تاکہ ملا کا پیٹ بھرے. اب ملا نے جو بتایا ہے یہ کہ اس مہینے میں کس طرح کھانے پکا کے کھلانے ہیں، روحیں آتی ہیں ان کو کھانے کھلاؤ، اور کھائے گا ملا، روحوں نے کیا کھانا ہے. ہم ملا نے یہ بتایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بھائیو، کثرت سے روزے رکھنا جتنے بھی رکھ سکیں، اور الحمدللہ سردی کے دن ہیں، چھوٹے دن ہیں، روزے رکھنا آسان ہے کہ مشکل نہیں ہے. تو کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی. اور شعبان کے روزوں کی بڑے فضیلتیں اور بڑے ان کی حیثیتیں ہیں. آپ نماز پڑھتے ہو، ظہر کی نماز پڑھتے ہو، ظہر سے پہلے سنتے ہوتی ہے نا، الحمدللہ سنتے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھنا چاہیے. تو رمضان کے بھی روزے جو فرض ہیں ان فرضوں سے پہلے یہ سنتے ہیں. شعبان کے روزے کیا ہیں؟ ایسے ہی ہے جس طرح ظہر کی نماز سے پہلے آپ سنتے پڑھتے ہو، ایسے ہی یہ شعبان کے روزے ہیں کہ فرض روزوں سے پہلے سنت روزے ہیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا اس کا فرضوں کے ساتھ تعلق ہے، اور تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھائیوں نفلی عبادتیں بہت اہم چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفل عبادت کر کے، نفل روزہ ہو، نفل نماز ہو، نفل صدقے خیرات ہوں، نفل کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ بندے سے محبت کرے، یہ ہے سب سے اونچا مقام. اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. تو اس لیے اللہ کی محبت پانے کے لیے بھی ان نفل و نوافل کی بڑی ضرورت ہے. اور ایک بڑا فائدہ اور بھی ہے، قیامت کے دن جب بندے کا حساب ہوگا تو آپ فرمائے کہ سب سے پہلے فرضوں کا حساب ہوگا. فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ. اگر فرضوں کی کمی ہے تو کہاں سے پوری ہوگی؟ وہ ان نفلوں سے پوری ہوگی. فرض نمازوں کی کمی آپ کی سنت و نفلوں سے پوری ہوگی. فرض روزوں کی کمی ان نفل روزوں سے پوری ہوگی. اور اگر نفل بھی نہیں ہے اور فرض تو کام ہوتے ہی ہوتے ہیں
کم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے روزے 30 نہیں رکھے، آپ نے روزے سارے رکھ لیے ہیں، لیکن کتنے روزے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہونے کے قابل ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے روزے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لائق ہوتے ہیں۔ روزے تو آپ نے رکھ لیے سارے، تو کتنے روزے اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ اس طریقے سے نہیں رکھا گیا جو اللہ چاہتا تھا، اور ہم کتنے اس طرح کے کرتے ہیں کام۔ تو چنانچہ یہ کمیاں کہاں سے پوری ہوں گی؟ آپ کے نفل روزوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ان نفل روزوں کی قیامت کے دن ضرورت رہے گی۔ اور ویسے بھی ایک اور بڑا فائدہ ان روزوں کا، دنیاوی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے، میڈیکل ریسرچ ہے کہ جو لوگ سال بھر روزہ نہیں رکھتے، صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو پہلے شروع کے روزے ان کو بڑے مشکل لگتے ہیں۔ اور آپ نے خود بھی دیکھا ہے، محسوس ہوتا ہے پہلے 4-5 روزوں کے اندر بڑی مشکل لگتے ہیں، پھر ایسا ایسا روٹین بن جاتی ہے۔ مشکل کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ روٹین نہیں ہے۔ اب جسم کو جو خوراک آپ دو 3 ٹائم کھانے کھاتے تھے، سارا دن پانی پیتے تھے، ظاہری بات وہ سلسلہ جب بند ہوگا اور مسلسل بند ہوگا، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن مسلسل، یہ نہیں کہ روزے چھوڑیں گے رمضان میں، چھوڑ تو نہیں سکتے نا، تو جب مسلسل بند ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کی انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، مشکل لگتا ہے۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے ہی آپ کچھ روزے رکھنا شروع کر دیں، شعبان کے کم از کم رکھ لیں، تھوڑی ریہرسل ہو جائے گی تو رمضان کے روزے آسان ہو جائیں گے، پہلے سے ہی روٹین بن چکی ہوگی۔ اور مزید یہ بڑا فائدہ ہے کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے شعبان ان عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ پہلوان یا کوئی بھی کھیلنے والا جب میدان میں اترتا ہے کھیلنے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ آتے ساتھ ہی کشتی شروع کر دیتا ہے، پہلے آ کے جسم کو گرم کرتا ہے، کچھ چھلانگے مارتا ہے، کچھ تھوڑا دوڑ لگاتا ہے، ایسے ہے نا؟ کس لیے؟ کہ تاکہ جسم تھوڑا گرم ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تو رمضان کی عبادت وہی کر سکے گا کہ جس نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا۔ وہ سویا ہوا اٹھ کے پہلوان بستر سے اٹھ کر کشتی کرنا شروع کرے گا تو مار کھائے گا، سمجھے نا؟ وہ گرے گا۔ لیکن جو پہلے سے اپنے آپ کو تیار جس نے کیا ہوگا، ہاں وہ ہے جو جیتے گا۔ تو یہاں پر بھی اگر رمضان سے پہلے آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے، شعبان میں روزے رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور رات کو تہجد پڑھنے کی کوئی تیاری کر رکھی ہے، تو رمضان میں بھی آپ کو یہ کام کرنا آسان ہو جائیں گے، اور آپ بغیر کسی مشکل کے کر سکو گے، بلکہ ان کو کرنے میں آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ اس لیے ہم کو رمضان میں لذت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیوں تھک جاتے ہیں؟ کیوں مشکل لگتی ہیں عبادتیں؟ کیونکہ روٹین نہیں ہے، عادت نہیں بنائی، اپنے آپ کی ریہرسل نہیں کی۔ تو بھائیو، رمضان کا مہینہ ریہرسل کا مہینہ ہے کہ اللہ رمضان کا مہینہ لاتا ہے سال کے بعد گناہوں کی معافی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، عبادات کرنے کے لیے، تو ان عبادات کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بھائیو، شعبان کا مہینہ بڑا اہم ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ باقی نہ کوئی اس میں شب برات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عربوں کے ہاں شب برات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے۔ پورا قرآن اٹھا لیں، پوری احادیث پڑھ لیں، آپ کو کہیں شب برات نام کا کوئی اس لفظ کا کوئی نام نہیں ملے گا۔ یہ سارے ہمارے ہاں ادھر کی پیداوار ہے، ہمارے ملاؤں کی گھڑی ہوئی ہے شب برات۔ کوئی اسلام کے اندر شب برات نام کی چیز نہیں ہے، نہ یہ رات ہے، نہ اس رات کی کوئی فضیلتیں ہیں صحیح حدیث میں، نہ اس رات میں کوئی جاگنا ہے، نہ کوئی اس دن کا خاص روزہ رکھنا ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اور نہ ہی اس شعبان کے مہینے میں کوئی روحیں آتی ہیں، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ چلا گیا، واپس نہیں آتا۔ بھائیو، قرآن پڑھ کر دیکھا کرے تاکہ پتہ چلے کہ گمراہ کن ملاؤں کے فلسفے جھوٹے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسے چکر نہیں ہے، صرف ملاؤں کے کھانے پینے کے، پیٹ پرستی کے چکر ہیں سارے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کرنے کے کام جو ہے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے ہیں۔ سلف صالحین زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ رمضان کے لیے ریہرسل ہو جائے، راتوں کو تہجد پڑھنا شروع کرتے تاکہ رمضان میں قیام اللیل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں کے لیے اس میں تیاری کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں تیاری کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کو پانے کی اور رمضان کی عبادات کو
بہتر سے بہتر انداز سے ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔